الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے۔ یہ مبارک ایام، یہ بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو بقایا دن بچے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پر یہ فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہاں پر روزے کا مقصد بتلا دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ تمہارے اوپر کیوں لازم کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے مقصد اس کا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم جن اعمال کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ہم باقاعدگی کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی وسعت سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہماری مساجد ویران ہو جاتی ہیں، ہماری مساجد میں ہر نماز میں 10 سے 15 نمازی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر یہ بات کسی نے بھر دی ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرا بھائی، جس طرح رمضان المبارک کے اندر مساجد کو ہم آباد کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ جس طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے ہم اپنے آپ کو حرام رزق سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ایام کے علاوہ بھی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ یہ جو نمازیں ہیں یہ صرف رمضان المبارک میں فرض نہیں ہیں، یہ پورا سال ہمارے اوپر یہ نمازیں فرض ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ پورے 12 مہینے نمازیں فرض کی ہیں، ہم صرف 1 مہینہ وہ نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔
میرا بھائی میری آپ سے ایک گزارش ہے، اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنی تم آزمائشیں برداشت کر سکو۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تم نے جو اللہ کے احکامات کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر آزمائشوں کو، عذاب کو مبتلا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنے والے بن جائیں، ہم کسی اور کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، ہم پہلے اپنا گریبان جھانکیں، پہلے ہم اپنے دل کی طرف غور کریں کہ کہیں میں گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہو چکا، کہیں میں اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہو چکا۔ جب ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بنیں گے تو ہمیں دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ جب ہم ان گناہوں میں خود مبتلا ہیں تو پھر ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھائیں؟ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے ہیں، ہر گناہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، رزق حلال کا کھاتے ہیں، حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھنا چاہیے، حرام رزق سے محفوظ رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب ہم جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اگر عبادت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی رحمت کے خزانے ہمارے اوپر برسیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔